گھمسان کی جو جنگ شروع ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو ابو دجانہ کو عطا کی گئی تھی، اس تلوار نے اپنا وار کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ سنیں کہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا من یاخذ ھذا السیف، یہ تلوار کون لے گا، تو بڑے بڑے صحابہ نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی امیدواروں میں تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی اور میں بھی محروم لوگوں میں ہو گیا، تو میرے دل میں ایک افسوس ہوا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھیزاد بھائی بھی ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہوں، ابو دجانہ تو آپ کے ساتھ رشتے میں اتنا قربت نہیں رکھتے، آپ نے جو تلوار مجھے نہیں دی ابو دجانہ کو دے دی ہے۔ افسوس تو ہوا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ آج اس تلوار کے ساتھ کیسے قتال کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں پھر میری نظریں بس ابو دجانہ کے تعاقب میں رہی، میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور رجزیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی، لوگوں میں وہ ہوں، میں نے اپنے خلیل سے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ بس تلوار لیتے ہیں، کافروں کے جتھے میں جا گھستے ہیں، ان کے دماغ کے پرخچے اڑاتے ہیں اور اپنی تلوار کے ساتھ لاشوں پہ لاشیں گراتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جدھر ابو دجانہ جاتے ہیں کافروں کے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور جدھر ابو دجانہ جاتے ہیں وار ناکام نہیں جاتا۔ ابو دجانہ اپنی تلوار کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ابو دجانہ تلوار لہراتے لہراتے کافروں کے لشکر میں گھسے اور اتنا آگے بڑھتے گئے کافروں کے لشکر کے آخر میں چلے گئے، اور وہاں ایک عورت کو دیکھا، اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت اشعار پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو لڑائی پہ ابھار رہی تھی اور وہ دف بجا رہی تھی، اس کے ساتھ اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو دجانہ جو تلوار بلند کی، جب دیکھا کہ عورت ہے اچانک تلوار پیچھے کر لی۔ میں نے بعد میں کہا ابو دجانہ تیری تلوار نے آج بڑا کام دکھایا اور تو نے کتنے کافروں کو گرایا، لیکن وہ عورت جب تو نے اس پہ تلوار اٹھائی اچانک تلوار پیچھے کر لی، وہ عورت تو وہ تھی جو اس وقت پورے لشکر کو ابھار رہی تھی، کافروں کو جنگ پہ ابھار رہی تھی اور خطرناک انداز سے وہ جنگ لڑ رہی تھی، تو نے اس تلوار کو اس عورت سے پیچھے ہٹا لیا۔ فرمایا ہاں میں نے تلوار کو بلند کیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا فنادت، اس عورت نے پکارا، میری تلوار کو دیکھ کے چیخی چلائی کہ آؤ میری مدد کو آؤ، فلم یجبها احد، کوئی شخص اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا، کسی نے اس کی آواز پہ اس کی پکار پہ لبیک نہ کہا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ امْرَأَةً لَا نَاصِرَ لَهَا، میں نے دیکھا کہ جب اس عورت کی پکار پہ کوئی آگے نہ بڑھا وہ بے بس ہو گئی، میں نے اس بے بس عورت پہ تلوار اٹھانا گوارا نہ کیا، اپنی اس تلوار کو کسی بے بس عورت پہ نہ اٹھاؤں، اس لیے کہ یہ تلوار رسول اللہ کی تلوار ہے۔ اس تلوار کے ساتھ کسی ایسی بے بس عورت کو میں نہ ماروں، اس تلوار کا وار کسی بے بس عورت پہ نہ کروں۔ تو یہ مسلمانوں کے جنگ میں بھی اخلاق ہیں اور عورتوں کی رعایت ہے کہ وہ عورت جو میدان جنگ میں خود موجود نہیں ہے بلکہ لڑنے والوں کے جذبات کو ابھار رہی ہے، دف بجا رہی ہے، رجزیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ ابو دجانہ نے اس عورت پہ بھی اپنا وار کرنا گوارا نہ کیا، اور ایک وہ بدبخت اور
پتھر دل نہیں، پتھروں سے بڑھ کے سخت دل والے ہیں جو معصوم بچوں پہ، معصوم بچیوں پہ اور معصوم نوجوانوں پہ ایسے بم گرا رہی ہیں اور اس طریقے سے معصوم بچیوں کو ذبح کر رہی ہیں جیسے مولی اور گاجر کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بے بس عورت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانا گوارا نہ کی۔